بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ولو قبضت خمسمائة ثم وهبت الألف كلها المقبوضة وغيره أو وهبت الباقي ثم طلقها قبل الدخول بها لم يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء إلى آخره۔ یہاں سے پچھلے مسئلے کے ساتھ متعلقہ مسئلہ ہی بیان ہو رہا ہے، یہ بھی اس مسئلے کا ایک جز ہے، لیکن اس کی صورت یہ ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے عورت سے 1000 روپے مہر کے بدلے میں نکاح کیا، پھر اس شخص نے اس عورت کو 500 روپے دے دیے، مہر میں سے 500 دے دیے، 500 باقی ہے۔ پھر ہوا یہ کہ اس عورت نے وہ 500 روپے بھی واپس کر دیے جو شوہر نے دیے تھے، اور باقی 500 روپے جو شوہر کے ذمے باقی تھے وہ بھی معاف کر دیے، یہ 500 بھی دے دیے اور جو 500 باقی تھے مہر میں سے وہ بھی معاف کر دیے۔ ایک صورت یہ ہوگی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عورت نے وہ 500 روپے تو اپنے پاس رکھ لیے، لیکن جو 500 باقی تھے شوہر کے ذمے وہ معاف کر دیے۔ تو یہ دو مسئلے ہیں، دونوں کا حکم ایک ہی ہے۔ اب حکم اس کا کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ چاہے بیوی اپنے پاس 500 روپے رکھے، 500 معاف کر دے، یا 500 بھی واپس کر دے اور باقی 500 بھی معاف کر دے، اور پھر شوہر اس بیوی کو دخول سے پہلے خلوت سیاح سے پہلے طلاق دے دے، تو حکم یہ ہے کہ کوئی بھی کسی پر رجوع نہیں کر سکتا، معاملہ بس ختم ہو گیا مہر کا۔ نہ عورت شوہر سے کچھ مانگ سکتی ہے مہر کے طور پر، کیونکہ عورت نے تو معاف کر دی ہے، پہلی صورت میں 500 واپس کر دیے ہیں اور 500 معاف کر دیے، تو معاملہ ختم۔ دوسری صورت میں اپنے 500 لے لیے ہیں اور باقی 500 جو ہے وہ معاف کر دیے تھے، اور وہ باقی 500 میں جب طلاق قبل دخول ہوئی تو عورت کا حق ویسے بھی نہیں ہے، وہ ویسے بھی میاں کے بنتے تھے، تو دونوں صورتوں میں اب شوہر جو ہے بیوی سے نہیں لے سکتا کچھ بھی، اس لیے کہ پہلی صورت میں تو بیوی نے سب کچھ واپس کر دیا ہے، اور دوسری صورت میں 500 جو اس کا حق بنتا ہے بیوی کا طلاق قبل دخول میں آدھا مہر وہ اس کو پہنچ گیا ہے، اور باقی 500 جو شوہر کا حق بنتا ہے وہ تو شوہر نے ابھی تک دیا نہیں ہے، تو لہٰذا کوئی کسی پر کوئی رجوع نہیں کرے گا۔ یہ مسئلے کا یہ حکم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں ہے کہ کوئی کسی پر کوئی رجوع نہیں کرے گا، کوئی کسی سے لے دے نہیں سکتا، بس نکاح ختم، مہر کا معاملہ بھی ختم، سب کچھ صاف۔ صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، عورت نے جتنا لیا ہے اس میں سے آدھا واپس کرے گا، آدھا واپس کرے گی۔ عورت نے 500 روپے لیے ہیں، پہلی صورت میں 500 واپس کیے ہیں اور دوسری صورت میں واپس نہیں کیے، فرماتے دونوں صورتوں میں 250 روپے شوہر کو واپس دے گی، اور شوہر جو ہے بیوی سے 250 روپے لے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح پہلے مسئلے میں آپ نے پہلے مسئلہ پڑھا کہ اگر شوہر نے پورے 1000 روپے دے دیے ہو اور بعد میں دخول سے پہلے طلاق دی ہو، تو آدھی رقم شوہر بیوی سے واپس لے گا۔ بے شک بیوی نے وہ ہبہ کر دی تھی، شوہر کو دے دی تھی، لیکن فرماتے وہ تو تحفہ ہے، وہ تو بیوی کی طرف سے تحفہ ہو گیا۔ باقی جو شوہر نے طلاق دے دی تو چونکہ شوہر نے پورا مہر دیا تھا تو لہٰذا آدھا واپس لے گا۔ تو فرماتے جس طرح اگر پورا مہر دیا ہو تو طلاق قبل دخول میں آدھا واپس لیتا ہے شوہر، اسی طرح اگر آدھا مہر دیا ہو تو اس میں سے بھی آدھا بیوی کا حق ہے، آدھا شوہر کا، تو آدھا شوہر واپس لے گا۔ ایک دلیل یہ ہے۔
دوسری دلیل یہ ہے، فرماتے ہیں کہ جب آدھے پیسے بیوی کو دے دیے، آدھا مہر دے دیا، ابھی آدھا مہر باقی تھا کہ نکاح ختم ہو گیا، تو فرماتے ہیں کہ ہم سمجھیں گے کہ نکاح ہی آدھے مہر میں ہوا ہے، نکاح ہی 500 میں ہوا ہے، کیونکہ جب مہر میں کمی کی جاتی ہے تو فرماتے ہیں کہ وہ اصل عقد کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ اصل عقد کے ساتھ 500 کا تعلق، اصل عقد کا مطلب یہ ہے کہ نکاح ہوتے وقت ہی 500 ہی مقرر ہوئے تھے، 500 روپے ہی مقرر ہوئے تھے، تو لہٰذا جب 500 روپے مہر مقرر ہو اور شوہر وہ بیوی کو دے دے تو پھر لازمی بات ہے طلاق قبل دخول میں آدھے واپس لے گا، تو فرماتے ہیں کہ جب آدھے مہر دینے کے بعد ہی نکاح ختم ہو گیا، مزید آدھے مہر دینے کی نوبت ہی نہ آئی، تو ہم کہیں گے کہ نکاح 500 میں ہی ہوا ہے، اور جب نکاح 500 میں ہی ہوا ہے تو پھر مسئلہ وہی پہلے والا ہے کہ شوہر نے پورے کے پورے ادا کر دیے ہیں، جب پورے کے پورے ادا ہوئے ہیں تو اب طلاق قبل دخول کی صورت میں شوہر آدھے واپس لے گا اور بیوی واپس دے گی۔ یہ دلیلیں ہو گئی صاحبین کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ طلاق قبل دخول کی صورت میں مقصد شریعت کا یہ ہے کہ شوہر کو آدھا مہر واپس ملے، جو مہر مقرر کیا تھا اس میں سے آدھا شوہر کا حق ہے وہ اس کو واپس مل جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ پہلی صورت میں جب بیوی 500 روپے بیوی نے لیے اور پھر بیوی نے 500 واپس کر دیے تحفے کے طور پر، ابھی 500 تو شوہر نے دیے ہی نہیں تھے، 500 ابھی تک دیے ہی نہیں ہے اور اس نے طلاق دے دی بیوی کو، تو جو 500 ابھی تک نہیں دیے تو وہ آدھا مہر ہے اور وہ شوہر کے پاس ہی موجود ہے، شوہر نے بیوی کو دیا نہیں ہے، تو لہٰذا طلاق قبل دخول کی صورت میں شوہر کا جو حق ہے وہ اس کے پاس ہی موجود ہے، تو لہٰذا شوہر کا جو آدھا حق ہے وہ اس کو پہنچ گیا ہے، تو لہٰذا اب بیوی سے وہ کوئی چیز لے نہیں سکتا، اور یہی شریعت کا اصل مقصد ہے کہ شوہر کو آدھا جو مہر ہے وہ مل جائے، جو اس کا حق ہے وہ مل جائے بغیر کسی عوض کے، شوہر کو کچھ دینا نہ پڑے، بس آدھا اس مہر جو ہے اس کو اپنا جس کا وہ حق رکھتا ہے طلاق قبل دخول کی صورت میں تو وہ اس کو مل جائے، اور وہ اس کو مل رہا ہے پہلے والی صورت میں، پہلے والے مسئلے میں کہ جب اس نے بیوی کو 500 دیے اور 500 ابھی تک نہیں دیے، بے شک وہ بیوی نے 500 واپس دیے وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ دوسری صورت میں اس نے بیوی کو 500 دیے، بیوی نے اپنے پاس رکھ لیے، باقی 500 ابھی تک شوہر نے دیے ہی نہیں ہے کہ اس نے طلاق دے دی، تو کوئی مسئلہ نہیں، بیوی کو اس کا حق پہنچ گیا 500 اور شوہر کو اپنا حق جو 500 اس کے ذمہ باقی ہے ابھی اس نے دیے ہی نہیں ہے، کیونکہ پورا مہر تو 1000 روپے تو ابھی تک اس نے 500 دیے ہی نہیں ہے، اگر پورے دیتا تو آدھے واپس لے لیتا، لیکن ابھی تک اس نے دیا ہی آدھا ہے، تو آدھا بیوی کا جو حق ہے اس کو پہنچ گیا، باقی آدھا جو شوہر کا حق ہے وہ اس نے ابھی تک دیا ہی نہیں ہے، تو لہٰذا شوہر کے پاس اپنا حق موجود ہے، تو شوہر کو اپنا حق پورا پہنچ گیا۔ تو دونوں مسئلوں میں شوہر کا جو حق ہے، جو شریعت نے اس کا حق رکھا ہے، جو مقصد ہے شریعت کا کہ شوہر کو جو ہے اس کا حق یعنی آدھا مہر طلاق قبل دخول کی صورت میں مل جائے، تو وہ دونوں صورتوں میں اس کو مل رہا ہے، تو لہٰذا اب بیوی سے وہ کوئی چیز واپس لے نہیں سکتا، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل ہے۔ اب رہ گیا صاحبین کی دلیل کا جواب، جو انہوں نے کہا تھا کہ اگر مہر میں کمی کی جائے تو وہ اصل عقد کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہے، تو لہٰذا 500 دیے ہیں، اس سے پہلے نکاح ختم ہو گیا، تو ہم کہیں گے کہ 500 پر ہی نکاح ہوا ہے، تو لہٰذا پورا مہر 500 ہے، یا پورا مہر 500 ہے تو پورا شوہر نے دیا ہے تو لہٰذا آدھا واپس لے گا، تو امام صاحب فرماتے ہیں ایسی بات نہیں ہے، جو کمی ہوتی ہے وہ اصل عقد کے ساتھ منسلک نہیں ہوتی، ایسا آپ نہیں کہہ سکتے کہ جو کمی ہو جائے یا زیادتی ہو جائے تو وہ اصل عقد کے ساتھ منسلک ہوگی، نہیں، اصل مہر وہی ہوگا جو نکاح کے وقت مقرر ہوا ہے، بعد میں جو کمی بیشی ہوتی ہے اس کا اصل عقد کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا، ہم کہیں کہ مہر وہی ہے جو نکاح میں مقرر ہوا تھا، بعد میں بیوی اپنے حق میں کمی کرتی ہے تو یہ اس کی مرضی ہے، تو لہٰذا اگر بعد میں کمی بیشی ہو
تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن مہر جب کہا جائے گا نکاح کا مہر کیا ہے تو وہی بولا جائے گا جو شروع میں تھا، یعنی جو نکاح کے وقت مقرر ہوا ہے. اور یہاں بھی نکاح کے وقت جو مہر مقرر ہوا ہے وہ 1000 درہم ہے. تو لہٰذا بعد میں اگرچہ اس نے 500 دیا یا جتنے دیے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن مہر 1000 ہے، تو لہٰذا 1000 کا آدھا شوہر کو ملے گا، اور وہ مل چکا ہے تو لہٰذا وہ رجوع نہیں کر سکتا. اب اس بات کی کیا دلیل ہے کہ بعد میں کمی بیشی جو ہوتی ہے وہ اصل نکاح کے ساتھ منعقد نہیں ہوتی، وہ اصل مہر کے ساتھ منعقد نہیں ہوتی، اس کو مہر نہیں کہا جا سکتا کہ اصل مہر یہ ہے. اصل مہر وہی ہے جو نکاح کے بعد مقرر ہوا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص نکاح کے بعد مہر میں زیادتی کر دے. مثال کے طور پر اس نے اپنی نکاح کے وقت 1000 روپے مہر رکھا، نکاح ہو گیا، بعد میں بیوی سے کہتا ہے کہ میں آپ کو 2000 دوں گا، 1000 روپے زیادتی کر دی اس نے. پھر ہوا یہ کہ اس نے طلاق قبل دخول دے دیا، دخول سے پہلے خلوت سے پہلے بیوی کو طلاق دے دی. تو اب حکم یہ ہے کہ 2000 آدھے نہیں ہوں گے کہ 1000 شوہر کو مل جائے اور 1000 بیوی کو مل جائے، اس لیے کہ اصلی مہر 2000 نہیں ہے، وہ تو 1000 روپے شوہر نے اپنی طرف سے اضافہ کیا تھا، وہ تو 20 سے کٹ جائیں گے، وہ 1000 روپے تو گئے. جو اصل مہر ہے نکاح کے وقت وہ کتنا تھا؟ 1000 روپے. تو وہ 1000 روپے آدھے ہوں گے، آدھے بیوی کو ملیں گے اور آدھے شوہر کو ملیں گے. تو اس سے معلوم ہوا کہ بعد میں جو کمی زیادتی ہوتی ہے اس کا اصل عقد کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، تو لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نکاح 2000 پر ہوا ہے. اسی طرح یہ بھی نہیں کہا جا سکتا صاحبین جس طرح کہہ رہے ہیں کہ نکاح 500 پر ہوا ہے، نہیں، نکاح 1000 پر ہوا ہے صاحبین کے مسئلے میں بھی. اور بعد والے جو صاحب ہدایہ نے مثال دی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل ہے کہ اس نے 1000 روپے اپنی طرف سے بڑھا دیا. دونوں صورتوں میں نکاح 1000 روپے پر ہوا ہے، تو لہٰذا جب 1000 روپے پر ہوا ہے اور تو بیوی کو 500 مل گئے ہیں تو لہٰذا بیوی کو اپنا حق پہنچ گیا، باقی 500 جو ہے وہ شوہر کا حق ہے، وہ اس نے دیا ہی نہیں ابھی تک، تو لہٰذا وہ اسی کے پاس ہے. تو لہٰذا کسی کا کسی دوسرے پر کوئی حق نہیں ہے، بیوی کو اپنا حق پہنچ گیا، شوہر کو اپنا حق پہنچ گیا، تو لہٰذا اب کیا ہے، کوئی کسی پر رجوع نہیں کرے گا. یہی امام صاحب کا مسئلہ ہے. اب آپ کتاب کو دیکھ لیں، فرماتے وَلَوْ قَبِضَتْ 500، اگر عورت 500 روپے پر قبضہ کر لے، یعنی نکاح 1000 پر ہوا ہے، وہی پہلے والا مسئلہ چلا آ رہا ہے، عورت 500 پر قبضہ کر لے، ثم وہبت الالف کلها المقبوضہ وغیرہ، پھر وہ پورے کا پورا 1000 شوہر کو ہبہ کر دے، تحفے میں دے دے. پورے کا 1000 کیسا؟ پورا 1000 کیسے دے؟ کل المقبوض، جو 500 پر قبضہ کیا تھا وہ بھی دے دیا واپس، وغیرہ، اور جو 500 شوہر کے ذمہ باقی تھا وہ بھی اس کو معاف کر دیا، تو پورے کا پورا 1000 دے دیا. او وہبت الباقی، یا دوسری صورت، مسئلے کی دوسری صورت یہ ہے کہ 500 تو اپنے پاس رکھ لیا، باقی جو بچا تھا 500 وہ ہبہ کر دیا شوہر کو. پھر اس کے بعد ثم طلق قبل دخول بها، پھر طلاق دخول سے پہلے شوہر نے اسی بیوی کو طلاق دے دی. فرماتے لم یرجع واحد منهما على صاحبه بشيء، تو دونوں میں سے کوئی ایک بھی کسی دوسرے پر کوئی رجوع نہیں کرے گا، یعنی ان دونوں میں سے کسی کا بھی کسی دوسرے پر کوئی حق نہیں ہے، کوئی کسی سے کچھ لے نہیں سکتا، نہ شوہر بیوی سے نہ بیوی شوہر سے، بس معاملہ ختم ہو گیا، شوہر کو شوہر کا حق، بیوی کو بیوی کا حق پہنچ گیا. عند ابی حنیفہ، یہ مسئلے کا یہ حکم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں ہے. وقال یرجع علیہا بنصف ما قبضت، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ جو قبضہ کیا ہے، جتنے پیسے بیوی نے لیے ہیں، پہلی مسئلے میں بھی 500 لیے، دوسرے میں بھی 500 لیے، تو لہٰذا آدھے واپس کرے گی، یعنی 250 واپس کرے گی. دلیل کیا ہے؟ اعتبار للبعض بالکل، فرماتے ہیں کہ بعض کو کل پر قیاس کرتے ہیں، یعنی پہلے والے مسئلے میں 1000 روپے دیے تھے تو 500 واپس کرنے تھے، یہ سب کے نزدیک تھا، امام صاحب کے نزدیک بھی تھا، تو لہٰذا اس مسئلے میں 500 دیے ہیں تو 500 میں سے آدھے واپس کرے گی. تو فرماتے ہیں کہ ہم نے آدھے کو کل پر قیاس کیا، یعنی اس مسئلے کو پہلے والے مسئلے پر قیاس کیا. دوسری دلیل وَلِأَنَّ هِبَةَ الْبَعْضِ حَدٌّ فَيَلْحِقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ، فرماتے ہیں کہ جو بیوی نے بعض رقم شوہر کو ہبہ کر دیے، یعنی 500 تو لے لیے تھے اور پھر 500 شوہر کو ہبہ کر دیے کہ یہ آپ کے ہیں، 500 معاف کر دی، ہبہ کر دی، تو فرماتے ہیں کہ یہ کمی ہے،
تو یہ بیوی نے کمی کر دی ہے. جب بیوی نے کمی کر دی تو فیلحق باصل العقد، تو یہ کمی اصل عقد کے ساتھ متعلق ہوگی. اصل عقد کے ساتھ یعنی ہم کہیں گے کہ 500 تو بیچ میں تھا ہی نہیں، نکاح ہی 500 میں ہوا ہے، کیونکہ بیوی نے 500 معاف کر دے تو لہٰذا 520 سے نکال دو، لہٰذا نکاح ہی یہ کمی کرنا بیوی کی طرف سے یہ اصل عقد کے ساتھ منسلک ہو جائے گا. ہم کہیں گے کہ نکاح ہوا ہی 500 میں ہے. تو یہ دو دلیلیں. ولی ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ ان مقصود الزوج حصل، جو شوہر کا مقصد ہے وہ حاصل ہو رہا ہے، اور شریعت یہی چاہتی ہے کہ شوہر کا جو مقصد ہے، جو اس کا حق ہے، وہ اس کو پہنچ جائے. اور وہ کیا ہے؟ وہ سلامت نصف الصداق بلا عوض، وہ یہ ہے کہ بغیر کسی عوض کے شوہر کو آدھا مہر مل جائے. طلاق قبل دخول کی صورت میں شوہر کو آدھا مہر مل جائے بغیر کسی عوض کے، اور آدھا مہر دونوں صورتوں میں مل رہا ہے، تو لہٰذا فلا یستوجب الرجوع عند الطلاق، تو لہٰذا طلاق قبل دخول کی صورت میں شوہر بیوی پر رجوع کا کوئی حق نہیں رکھتا، اس لیے کہ اس کو آدھا حق مل رہا ہے، اور یہی شریعت کا مقصد ہے. یہی شریعت چاہتی ہے کہ اس کو آدھا مہر مل جائے، جو اس کا حق ہے وہ اس کو مل جائے، اور وہ مل رہا ہے دونوں صورتوں میں. باقی صاحبین کی دلیل والحت کی کمی اصل عقد کے ساتھ منسلک ہوگی، تو فرماتے والحت لا يلحق باصل العقد فی النکاح، فرماتے کہ نکاح میں جو کمی ہوتی ہے اس کے ساتھ جو کمی ہے، فرماتے ہیں کہ یہ اصل عقد کے ساتھ منسلک نہیں ہوتی. نکاح کے معاملے میں، نکاح کے معاملے میں اگر مہر میں کوئی کمی یا زیادتی کرے تو وہ اصل عقد کے ساتھ منسلک نہیں ہوتی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مہر ہی یہ ہے، نہیں، مہر وہ پہلے والا ہے، بعد میں کمی بیشی ہونا یہ اصل مہر پر کوئی فرق نہیں پڑتا. جو مہر نکاح میں مقرر ہوا تو اس پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس پر دلیل دیتے ہیں کہ کمی بیشی اصل عقد کے ساتھ متعلق نہیں ہوتی. وہ دلیل یہ کہ الا ترى، کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ان زیادت فیہ، کہ کوئی شخص اگر مہر میں زیادتی کر دے. میں نے مثال دی تھی 1000 روپے مہر تھا، اس نے کہا کہ 2000 دوں گا، بعد میں کہا نکاح کے بعد. فرماتے لا تلتحق حتی لا تنصفا، تو فرماتے کہ یہ زیادتی اصل عقد کے ساتھ متعلق نہیں ہوگی، لہٰذا طلاق قبل دخول کی صورت میں یہ زیادتی آدھی نہیں کی جائے گی. زیادتی آدھی نہیں کی جائے گی کیا مطلب؟ یعنی 2000 کو آدھا نہیں کیا جائے گا کہ ہم یہ کہیں کہ مہر ہی 2000 تھا، کیونکہ اس نے زیادتی کی. نہیں، زیادتی تو بعد میں کی. مہر کیا تھا؟ مہر 1000 روپے تھا، تو لہٰذا جب اس نے دخول سے پہلے ہی طلاق دے دی تو جو 1000 روپے اس نے اپنی طرف سے اضافہ کیا تھا وہ تو 20 سے کٹ جائیں گے، وہ تو گویا ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ مہر ہے ہی نہیں، وہ تو اس نے اپنی خوشی سے دینے تھے. اب طلاق ہو گئی، اب اس نے دینے ہی نہیں ہے، تو لہٰذا وہ 1000 تو 20 سے نکل گئے. باقی جو اصل مہر تھا وہ 1000 روپے، تو 1000 روپے آدھے ہوں گے، آدھے بیوی کو ملیں گے، آدھے شوہر کو ملیں گے. تو اس سے معلوم ہو کہ جو زیادتی ہوتی ہے وہ اصل عقد کے ساتھ متعلق نہیں ہوتی. اسی طرح جو کمی ہے وہ بھی اصل عقد کے ساتھ لاحق نہیں ہوگی. تو یہ صاحبین کی دلیل کا جواب. آگے فرماتے وَلَوْ كَانَتْ وَهَبَتْ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ وَقَبَضَتِ الْبَاقِي فَعِنْدَهُ يَرْجِعُ عَلَيْهَا إِلَى تَمَامِ النِّصْفِ وَعِنْدَهُمَا بِنِصْفِ الْمَقْبُوضِ. فرماتے ہیں کہ اگر بیوی نے تھوڑے سے پیسے لے لیے اور باقی سارے کے سارے پیسے شوہر کو ہبہ کر دیے، تحفے میں دے دیے، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک شوہر بیوی پر رجوع کرے گا جب تک کہ آدھا مہر پورا نہ ہو جائے. اور صاحبین فرماتے کہ نہیں، جتنے پیسے بیوی نے اپنے قبضے میں لیے ہیں صرف اتنے کا ہی رجوع کر سکتا ہے. مثال اس کی یہ ہے کہ 1000 روپے پر نکاح ہوا، 1000 روپے مہر ہے، بیوی نے 200 روپے، شوہر نے بیوی کو 200 روپے دیے، 800 روپے ابھی باقی ہے. بیوی نے شوہر سے کہا کہ 800 روپے میں آپ کو معاف کرتی ہوں، 800 روپے میں آپ کو معاف کرتی ہوں. بلکہ نہیں، مسئلہ الٹا ہے. الٹا یہ ایسا ہے کہ 1000 روپے پر نکاح ہوا، شوہر نے بیوی کو 800 روپے دیے، 200 روپے ابھی شوہر کے ذمے باقی تھے،
تو بیوی نے وہ 200 روپے شوہر کو معاف کر دیے، ہبہ کر دیے۔ اس کے بعد شوہر نے بیوی کو دخول سے پہلے طلاق دے دی، تو اب کیا مسئلہ ہے؟ تو اب مسئلہ یہ ہے، امام صاحب فرماتے ہیں کہ شوہر بیوی سے اتنے پیسوں میں رجوع کر سکتا ہے کہ جتنے پیسوں سے اس کا حق پورا ہو جائے، یعنی آدھا مہر اس کو مل جائے۔ اب مہر 1000 روپے تھا، اس نے دیے 800 ہیں، پیچھے شوہر کے پاس 200 روپے بچ گئے ہیں، تو بیوی کو 800 پہنچے ہیں، شوہر کو 200، تو شوہر بیوی سے 300 روپے لے گا۔ جب 300 روپے لے گا تو شوہر کے پاس 500 ہو جائیں گے، تو شوہر کو 500 جو شوہر کا حق ہے وہ اس کو مل جائے گا، اور بیوی کو بھی 500 مل جائیں گے جو بیوی کا حق ہے طلاق قبل دخول کی صورت میں۔ تو لہٰذا امام صاحب کا مقصد یہ ہے کہ شوہر کو اس کا حق پورا مل جائے، اور وہ ہے 500 روپے، اور بیوی کو بھی اس کا حق پورا مل جائے طلاق قبل دخول کی صورت میں، اور وہ بھی ہے آدھا مہر یعنی 500 روپے۔ جب 1000 روپے پر نکاح ہوا ہے تو آدھا 500 ہے، باقی اگر لاکھ پر ہوا ہے تو پھر 50,000 ہے، لیکن بہرحال آدھا مہر شوہر کو مل جائے اور آدھا بیوی کو، یہ امام صاحب کا مسلک ہے، اور وہ فرماتے بس ایسا ہونا چاہیے۔ صاحبین فرماتے کہ نہیں، جتنے پیسے بیوی نے لیے ہیں آدھے اس میں سے واپس کرے گی۔ وہ فرماتے ہیں کہ بس بیوی نے جس پر قبضہ کیا ہے نا، وہ جتنے بھی ہے اس میں سے آدھے واپس کرے گی، چونکہ وہ مہر ہے اور وہ شوہر نے دیا ہے، اور فرماتے وہی اصلی مہر ہے، باقی جو شوہر کے پاس بچ گیا ہے بیوی نے ہبہ کر دیا، وہ فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ بیچ میں سے ختم ہے۔ اصل مہر وہی ہے جو بیوی کو ملا ہے، جو شوہر نے بیوی کو دیا ہے۔ تو جب بیوی کو دیا ہے تو وہ جتنا بھی ہے اس میں سے وہ آدھا 10 درہم سے زیادہ ہو بس۔ تو وہ فرماتے ہیں اگر وہ 10 درہم سے زیادہ ہے، صاحبین فرماتے ہیں تو وہ اصل مہر ہے، اور شوہر اس میں سے آدھا بیوی سے واپس لے گا، باقی جو بیوی نے ہبہ کر دیا یا شوہر کے پاس رہ گیا، فرماتے ہیں کہ وہ ختم ہے بیچ میں سے، وہ مہر تھا ہی نہیں، اس کی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو یہ صاحبین کا مسلک ہے، وہ ہر مسئلے میں یہی کہتے ہیں کہ بس جو بیوی نے قبضہ کیا ہے اصل مہر وہ ہے، اس میں سے بیوی آدھا واپس کرے گی اور شوہر آدھا واپس لے گا اس بیوی سے۔ اور امام صاحب کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کو آدھا مہر مل جائے اور شوہر کو آدھا مل جائے، اور اصل مہر وہ ہے جو نکاح میں مقرر ہوا تھا، اس کا آدھا دونوں کو مل جائے، بس یہ سادہ سا مسئلہ ہے۔ تو اسی بنیاد پر یہ مسئلہ بھی ہے جو ابھی بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے وَلَوْ كَانَتْ وَهَبَتْ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ، فرماتے ہیں اگر بیوی شوہر کو آدھے سے بھی کم ہبہ کر دے، آدھے سے کم ہبہ کر دے، وَقَبَضَتِ الْبَاقِي، اور باقی مہر اپنے پاس رکھ لے، یعنی 800 اپنے پاس رکھ لیے اور 200 ہبہ کر دیا، یعنی آدھے سے بھی کم ہبہ کر دیا، شوہر کو دے دیا۔ فَعِنْدَهُ يَرْجِعُ عَلَيْهَا إِلَى تَمَامِ النِّصْفِ، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک شوہر بیوی پر رجوع کرے گا یہاں تک کہ آدھا پورا ہو جائے، یعنی آدھا مہر اس کو مل جائے، 500 پورے ہو جائے، یعنی 300 روپے رجوع کرے گا۔ وَعِنْدَهُمَا بِنِصْفِ الْمَقْبُوض، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ بیوی نے جو قبضہ کیا ہے، جو مہر بیوی نے لیا ہے شوہر سے، اس کا آدھا جو ہے وہ بیوی واپس دے گی، اور شوہر آدھے میں رجوع کرے گا، یعنی آدھا مہر اس سے واپس لے گا۔ یہ صاحبین کا۔ وَلَوْ كَانَ تَزَوَّجَهَا عَلَى عَرْضٍ فَقَبِضَتْ أَوْ لَمْ تَقْبِضْ فَوَهَبَتْ لَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ إِلَى آخِرِهِ۔ یہاں سے اس مسئلے کی ایک چوتھی صورت بیان کر رہے ہیں کہ اگر شوہر نے بیوی سے شادی کی اور سامان مہر رکھا، یعنی جو سامان تھا اس کو مہر قرار دیا، سامان کے بدلے شادی کی، یعنی جو کپڑے، جوتے وغیرہ اور باقی جو ساز و سامان ہوتا ہے دلہن کا، اس کو مہر کے طور پہ رکھا کہ مہر میں یہ چیزیں دوں گا، اس پر شادی ہو گئی، یا کوئی گاڑی وغیرہ دی مہر میں، تو گاڑی بھی سامان ہے۔ اب چاہے بیوی نے اس گاڑی پہ یا اس سامان پہ
قبضہ کیا ہو یا نہ کیا ہو، چاہے قبضہ کر لے یا نہ کرے، برابر ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ بیوی وہ سامان یا گاڑی جو بھی ہے وہ شوہر کو واپس تحفتاً دے دے، تحفے میں واپس کر دے۔ یعنی اگر قبضہ کیا ہے تو بیوی واپس کر دے، اگر قبضہ نہیں کیا تو بیوی شوہر کو کہہ دے کہ میری طرف سے آپ کو وہ تحفہ ہے، آپ ہی رکھ لے، مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ ہو جائے کہ شوہر بیوی کو صحبت سے پہلے پہلے، دخول سے پہلے پہلے طلاق دے دے، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ شوہر بیوی سے کسی چیز کی رجوع کا حق نہیں رکھتا، یعنی شوہر بیوی سے نہیں کہہ سکتا کہ آدھا مہر واپس کرو۔ مسئلہ دوبارہ سن لے، اگر کسی سامان کے بدلے میں، یعنی گاڑی وغیرہ کے بدلے میں، گاڑی وغیرہ کو مہر قرار دے دے اور شادی کر لے کوئی شخص کسی عورت سے، پھر وہ عورت وہ مہر واپس کر دے اگر قبضہ کیا ہے، اور اگر قبضہ نہیں کیا ہے تو بھی تحفتاً شوہر کو واپس کر دے۔ پھر شوہر بیوی کو طلاق دے دے صحبت سے پہلے پہلے، دخول سے پہلے پہلے، تو ایسی صورت میں نہ شوہر بیوی سے کسی چیز کے مطالبے کا حق رکھتا ہے، یعنی آدھے مہر کا، اور نہ بیوی شوہر سے کسی چیز کے مطالبے کا حق رکھتی ہے۔ یہ استحسان کا تقاضا ہے۔ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ شوہر بیوی سے آدھے مہر میں رجوع کرے، اس لیے کہ شوہر کا حق ہے آدھے مہر میں کہ آدھا مہر اس کو واپس کیا جائے، اس لیے کہ شوہر نے اپنی طرف سے مہر تو دیا نا، شوہر نے تو مہر دیا ہے۔ اب چاہے بیوی نے قبضہ کیا یا نہیں کیا، بیوی نے واپس تحفہ دیا ہے، بیوی نے واپس مہر نہیں دیا، بیوی نے وہ مہر تحفے میں دیا ہے شوہر کو۔ اب تحفہ الگ چیز ہے، لیکن شوہر کا جو حق ہے وہ مہر میں ہے کہ اس نے جو چیز دی ہے اس کا آدھا اس کو واپس دیا جائے اگر دخول سے پہلے طلاق دے تو اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیوی نے مہر واپس دی ہے، نہیں، بیوی نے مہر نہیں دیا، بیوی نے تحفہ دیے، مہر دیتا تو پھر الگ بات تھی۔ بہرحال جب بیوی نے تحفہ دیا ہے تو قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ جو شوہر نے مہر دیا تھا، چاہے بیوی نے قبضہ کیا یا نہیں کیا، آدھا بیوی کو واپس کرنا چاہیے شوہر کو، اور شوہر حق رکھتا ہے، اور یہی قول امام زفر رحمہ اللہ کا ہے۔ باقی تمام ائمہ کا مسلک یہی ہے جو مسئلے میں بیان ہوا ہے کہ نہ شوہر بیوی سے کچھ لے سکتی ہے، اور نہ شوہر بیوی سے کچھ لے سکتا ہے، اور نہ بیوی شوہر سے کچھ لے سکتی ہے، کسی کو کوئی حق نہیں ہے، بس مسئلہ ختم ہوا، معاملہ ختم ہوا۔ تو اس کی دلیل کیا ہے؟ جو مسئلہ کتاب میں بیان ہوا ہے اس کی دلیل استحسان ہے، اور وہ یہ ہے کہ استحسان کا تقاضا یہ ہے کہ جب دخول سے پہلے پہلے، صحبت سے پہلے پہلے شوہر بیوی کو طلاق دے تو شریعت کہتی ہے کہ شوہر کا جو حق ہے یعنی آدھا مہر وہ شوہر کو مل جائے، وہ شوہر کو پہنچ جائے، اور اگر دیکھا جائے تو شوہر کو اس کا حق مل گیا ہے۔ اب یہ بات الگ ہے کہ وہ کیسے ملا ہے، بیوی نے تحفہ دیا ہے یا معاف کیا ہے، جس طرح بھی دیا ہے، بہرحال شوہر کو اپنا آدھا حق مل گیا ہے۔ اور شوہر کا حق کیا تھا؟ اس گاڑی، جو گاڑی دی تھی اس کی وہ آدھی اس کو واپس ملنی چاہیے تھی، چاہے اس کی قیمت ملے، چاہے شوہر آدھی قیمت دے دے اور پوری گاڑی اپنے پاس رکھ لے، بہرحال لیکن یہاں پر تو پوری گاڑی مل گئی اس کو، لیکن اس کا جو حصہ تھا آدھا وہ بھی اس کو مل ہی گیا ہے، کیونکہ اس کا حق سامان، جب سامان ہے تو سامان میں اس کا حق ہے، اور سامان بیوی نے واپس کر دیا ہے۔ اب یہ بات الگ ہے کہ اس کو تحفتاً ملا ہے، جس طرح بھی ملا ہے اس کا جو حق تھا وہ اس کو پہنچ گیا، آدھے مہر میں اس کا حق تھا، وہ پورا مہر اس کو واپس مل گیا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے تحفے کے طور پر ملا یا جس طرح بھی ملا، بہرحال تو اس کو پہنچ گیا۔ اسی وجہ سے مسئلہ یہ ہے کہ بیوی
شوہر کو جب آدھا مہر واپس کرے گی دخول سے پہلے اگر طلاق ہو جائے تو جو چیز شوہر نے دی تھی وہی چیز واپس کرے گی، کیونکہ اگر سامان پہ نکاح ہوا ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر اس سے معلوم ہوا کہ شوہر کا حق جو چیز وہ دیتا ہے سامان مہر میں، اسی چیز میں اس کا حق ہے، کسی دوسری چیز میں نہیں ہے، اور وہ چیز بیوی نے اس کو پہلے ہی دے دی ہے۔ تو اس مسئلے سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شوہر کا حق اسی چیز میں ہوتا ہے۔ اس لیے اگر دخول سے پہلے شوہر طلاق دے اور بیوی نے سامان ہبہ نہ کیا ہو، تحفے میں نہ دیا ہو، تو وہی چیز آدھی دے گی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شوہر کا حق اسی چیز میں ہوتا ہے، اور یہ چیز بیوی نے پہلے ہی اس کو دے دی ہے، تو بہرحال اس کو اپنا آدھا حق جو اس چیز میں اس کا تھا وہ پہنچ چکا ہے۔ اب چاہے جس طرح بھی پہنچا ہے، ہبہ کے طور پر، تحفے کے طور پر، بہرحال پہنچ گیا ہے۔ شریعت کہتی ہے جب پہنچ گیا ہے تو اب استحسان کا تقاضا یہ ہے کہ جب اس کا حق اس کو پہنچ گیا تو بیوی سے مزید کچھ مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ برخلاف اس مسئلے کے، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اوپر والے پہلے والے مسئلے میں تو آپ نے کہا تھا کہ اگر پیسے شوہر بیوی کو دے اور پھر دخول سے پہلے طلاق دے دے اور بیوی نے وہ پیسے واپس تحفے کے طور پر شوہر کو دیے ہو تو آدھا مہر یعنی 500 روپے وہ واپس لے گا اگر 1000 روپے میں نکاح ہوا تھا۔ وہاں پر تو بھی مسئلہ بالکل یہی تھا، اور آپ نے کہا کہ شوہر بیوی سے 500 روپے لینے کا حق رکھتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وہاں پر جو پیسے ہیں وہ متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے، درہم اور دنانیر، اس لیے جب شوہر نے بیوی کو دیے تو وہ مہر ہو گیا۔ اب شوہر نے جب واپس دیے، تحفہ دیا، تو اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہی چیز واپس دی، کیونکہ پیسے ضروری ہے کہ وہی دے، کوئی اور دے دے تحفے میں، لازمی نہیں ہے، کیونکہ وہ چیز متعین نہیں ہوتی۔ تو جب متعین نہیں ہوتی تو وہ آدھا مہر بیوی کے ذمے باقی ہے جب تک کہ شوہر طلاق نہیں دیتا۔ جب طلاق دے دے گا تو بیوی کو وہ آدھے پیسے واپس دینے پڑیں گے، اور اگر دخول کر لیا تو سارے کا سارا مہر بیوی کا ہو گیا۔ تو آدھا جو مہر ہوتا ہے نا پیسوں میں، وہ بیوی کے ذمے باقی رہتا ہے جب تک کہ دخول نہ ہو جائے۔ تو وہاں پیسے تھے، وہ متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتی۔ پیسوں میں کسی خاص نوٹ میں شوہر کا حق نہیں تھا، جو اس نے دیا اس میں حق نہیں تھا، اس لیے جب بیوی نے واپس بھی کر دیا تو ہم وہ نہیں کہتے کہ وہ مہر ہے، مہر واپس کیا۔ مہر واپس نہیں کیا، بیوی نے اپنی طرف سے پیسے دیے، اس لیے وہاں پر شوہر رجوع کرے گا 500 روپے میں۔ اسی طرح اگر بیوی نے شوہر سے سامان لیا مہر میں، اور پھر بیوی وہ سامان شوہر کو واپس بیچ دے، مثال کے طور پر گاڑی لی تھی پیسوں میں مہر میں، اور پھر بیوی شوہر سے کہے کہ یہ گاڑی جو آپ نے مجھے مہر میں دی ہے یہ میں آپ کو بیچتی ہوں، آپ واپس رکھ لیں اپنے پاس۔ شوہر نے بیوی کو 10 لاکھ روپے دیے جو گاڑی کی قیمت تھی، اور گاڑی اپنے پاس رکھ لی۔ اب اگر دخول سے پہلے شوہر بیوی کو طلاق دے نا تو شوہر بیوی سے 5 لاکھ روپے واپس لے گا۔ اب کوئی یہ کہے کہ شوہر کا حق تو گاڑی میں تھا، کیونکہ اس نے گاڑی مہر میں دی تھی، گاڑی شوہر کو واپس پہنچ گئی ہے، گاڑی تو اس کو مل گئی ہے واپس۔ تو بات یہ ہے کہ گاڑی بے شک اس کو واپس مل گئی ہے، لیکن بغیر عوض کے نہیں ملی، اس نے اس کا بدلہ دیا ہے، عوض دیا ہے، پیسے دیے ہیں، تو پیسوں کے بدلے میں ملی ہے۔ اور شریعت کہتی ہے کہ جب دخول سے پہلے طلاق ہو تو جو مہر ہے، آدھا مہر، وہ شوہر کو بغیر عوض کے اور بغیر بدل کے ملنا چاہیے، تب اس کا حق پورا ہوگا۔ یہاں پر جو آدھی گاڑی اس کو ملی ہے تو وہ بدل کے بدلے میں، پیسوں کے بدلے میں، عوض کے بدلے میں ملی ہے۔ اس وجہ سے اگر ایسا کر لے، بیوی ایسا کر لے کہ شوہر کی گاڑی شوہر کو واپس بیچ دے جو مہر میں اس کو ملی تھی، تو اس صورت میں جب دخول سے پہلے طلاق ہوگی تو شوہر بیوی سے پیسے آدھے واپس لے گا، لیکن بیوی گاڑی ایسے ہی دے دے یا تو فتن دے دے تو پھر شوہر بیوی سے کچھ بھی نہیں لے سکتا۔ یہاں تک اس مسئلے کو دیکھیں، کتاب کو دیکھیں۔ فرماتے وَلَوْ كَانَ تَزَوَّجَهَا عَلَى عَرْضٍ فَقَبِضَتْ أَوْ لَمْ تَقْبِضْ فَوَهَبَتْ لَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ۔ فرماتے ہیں کہ اگر شوہر بیوی سے شادی کرے سامان کے بدلے میں، وہ سامان کچھ بھی ہو سکتا ہے، میں نے مثال میں گاڑی ذکر کی،
شوہر بیوی سے شادی کرے سامان کے بدلے میں، یعنی سامان کو مہر قرار دے، فقبضت او لم تقبض، پھر وہ عورت اس مہر پر قبضہ کر لے یا نہ کرے برابر ہے، فوہبت لہو، پھر عورت وہ مہر وہ سامان شوہر کو واپس تحفے میں دے دے، ثم طلقہا قبل الدخول بہا، پھر شوہر بیوی کو دخول سے پہلے صحبت سے پہلے طلاق دے دے، لم یرجع علیہا بشیء، تو ایسی صورت میں شوہر بیوی پر کسی چیز کے رجوع کا حق نہیں رکھتا، وہ بیوی سے کچھ بھی نہیں لے سکتا۔ وفی القیاس وہو قول زفر، اور قیاس کا تقاضا اور قیاس میں جو مسئلہ ہے اور وہی امام زفر کا قول ہے وہ یہ ہے، یعنی قیاس اور امام زفر کا قول ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ رجع علیہا بنصف قیمتہ، شوہر بیوی سے سامان کی آدھی قیمت لے گا اگر دخول سے پہلے طلاق دے دی، لأن الواجب فیہ رد نصف عین المہر، اس لیے کہ دخول سے پہلے اگر طلاق ہو جائے تو شوہر کا حق نصف مہر میں ہوتا ہے کہ جو مہر شوہر نے دیا ہے بعین ہی وہی مہر شوہر کو نصف واپس کرنا ہوگا، تو یہاں پر تو شوہر کو واپس کچھ بھی نہیں ملا، اس لیے آدھی قیمت دینی پڑے گی شوہر کو، بیوی کو چاہیے کہ شوہر کو آدھی قیمت دے سامان کی۔ علامہ مرہ، اس کی دلیل پہلے گزر چکی ہے اور وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی تھی جب مسئلے کی تشریح کی۔ تقریرہ، علامہ مرہ تقریرہ، اس کی تقریر، اس کی وضاحت، یعنی قیاس کی جو دلیل ہے اس کی وضاحت پہلے گزر چکی ہے پہلے والے مسئلے میں۔ وجہ الاستحسان، استحسان یعنی کتاب کا جو مسئلہ ہے یہ استحسان پر مبنی ہے، تو فرماتے ہیں کہ استحسان کی کیا وجہ ہے، جو اوپر مسئلہ بیان ہوا ہے اس کی بنیاد، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ ان حقہ عند الطلاق سلامت نصف المقبوض من جہتها، استحسان کا تقاضا یہ ہے کہ دخول سے پہلے اگر طلاق ہو جائے تو اس صورت میں شوہر کا حق ہے کہ اس نے جو مہر دیا ہے اور بیوی نے اس پر قبضہ کیا ہے یا نہیں کیا جو بھی ہے، تو بہرحال شوہر نے جو مہر دیا ہے سامان کی صورت میں اس کا نصف، اس کا آدھا بیوی کی طرف سے شوہر کو ملنا چاہیے۔ دخول سے پہلے اگر طلاق ہو جائے، استحسان کا تقاضا اور استحسان کی دلیل یہ ہے جو اوپر مسئلہ بیان ہوا ہے جو استحسان پر مبنی ہے، استحسان یہ ہے کہ دخول سے پہلے اگر عورت کو طلاق ہو جائے تو شوہر نے سامان جو دیا ہے مہر کے طور پر، اس سامان میں سے آدھا بیوی کی طرف سے شوہر کو واپس ملنا چاہیے۔ وقد وصل الیہ، اور وہ شوہر کو مل گیا ہے، جب بیوی نے تحفے کے طور پر سارا دے دیا ہے تو آدھا تو اس کو مل ہی گیا، بلکہ پورا مل گیا، اس میں آدھا جو اس کا حصہ تھا وہ بھی مل گیا ہے اور آدھا بیوی نے اپنا بھی دے دیا ہے، تو لہٰذا اس کا جو آدھا حصہ بن رہا تھا طلاق قبل دخول کی صورت میں وہ تو اس کو پہلے سے ہی مل گیا ہے، تو لہٰذا رجوع کس چیز کا؟ یہاں تک مسئلہ ختم ہوا۔ آگے دلیل دے رہے ہیں ایک اور، فرماتے ہیں اس بات پر دلیل دے رہے ہیں کہ شوہر کا حق اسی مہر میں ہوتا ہے، اسی سامان میں ہوتا ہے، اس لیے یہ سامان اس کو آلریڈی پہلے ہی پہنچ گیا ہے، پہلے ہی مل چکا ہے، تو لہٰذا دوبارہ وہ بیوی سے کسی چیز کے لینے کا حق نہیں رکھتا، کیونکہ اس کا حق صرف اسی سامان میں اور یہ اس کو پہنچ گیا ہے واپس بیوی نے جب تحفہ دیا تھا۔ اس پر دلیل دے رہے ہیں کہ شوہر کا حق اسی سامان میں ہے، فرماتے ولہذا، اسی وجہ سے، یعنی اسی وجہ سے کہ شوہر کا حق اسی سامان میں ہوتا ہے، فرماتے اسی وجہ سے لم یکن لہا دفع شیء آخر مکانہ، بیوی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ شوہر کو اس سامان کے علاوہ کوئی اور چیز دے، یعنی جب بیوی آدھا مہر واپس کرے گی طلاق قبل دخول کی صورت میں، تو بیوی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس سامان کے علاوہ، اس گاڑی کے علاوہ، جو بھی چیز اس نے مہر میں دی تھی اس کے علاوہ کوئی اور چیز شوہر کو دے، وہ نہیں دے سکتی، اس لیے کہ شوہر نے جو چیز دی تھی مہر کے طور پر، جو سامان دیا تھا، وہی چیز اس کا آدھا شوہر کو دینا پڑے گا یا اس کی قیمت دینی پڑے گی، کوئی اور چیز بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی۔ اس بات کی دلیل ہے کہ شوہر کا حق اسی چیز میں تھا،
اسی گاڑی میں اسی سامان میں تھا اور وہ بیوی نے اس کو دے دیا ہے، اس کو پہنچ گیا ہے۔ اب جب پہنچ گیا ہے شریعت کہتی ہے بس اس کا حق اس کو پہنچنا چاہیے، وہ پہنچ گیا، اب چاہے جس طرح بھی پہنچے تو لہٰذا وہ بیوی سے رجوع نہیں کر سکتا کسی چیز کی۔ بخلاف ما اذا کان المہر دینا، اس پر وہ سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ اوپر والے مسئلے میں تو آپ نے کہا تھا یہی صورت تھی کہ شوہر بیوی سے 500 روپے واپس لے گا، تو فرماتے ہیں برخلاف اس کے کہ جب مہر جو ہے وہ دین ہو یعنی درہم اور دنانیر ہو، سامان نہ ہو، تو پھر اس صورت میں جب بیوی سارا ہیبہ کرے گی تو شوہر 500 روپے، جب دخول سے پہلے طلاق دے گا تو شوہر 500 روپے بیوی سے واپس لے گا، اور وہ مسئلہ پہلی صورت میں تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے۔ وبخلاف ما اذا باعت من زوجها لانه وصل الیہ ببدل، اور اسی طرح اس کے برخلاف کہ جب بیوی وہ سامان شوہر کو واپس بیچ دے تو اس صورت میں بھی شوہر آدھے مہر میں رجوع کرے گا، کیونکہ بیچ دیا ہے نا، شوہر کو بیچ دیا ہے سامان، وہ گاڑی بیچ دی ہے شوہر کو، لأنه وصل الیہ ببدل، تو وہ سامان شوہر کو پہنچ تو گیا ہے، شوہر کو واپس مل تو گیا ہے، لیکن ببدل، بدلے کے طور پر ملا ہے، اس نے اس کا عوض دیا ہے، پیسے دیے ہیں، اور شریعت کہتی ہے کہ شوہر کا جو حق ہے وہ بغیر عوض کے آدھا جو اس کا حق ہے وہ اس کو پہنچنا چاہیے۔ یہاں پر جو گاڑی اس نے بیوی سے واپس لی ہے تو پیسے دے کر لی ہے، اس لیے جب طلاق دے گا دخول سے پہلے تو آدھی رقم جو ہے، آدھے پیسے جو گاڑی کے ہیں جو اس نے بیوی کو دیے تھے، آدھی قیمت جو ہے گاڑی کی وہ بیوی سے واپس لے گا۔ تو یہ تو سادہ سا مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے گاڑی دی ہے بیوی کو مہر کے طور پر، بیوی نے وہ گاڑی شوہر کو واپس بیچ دی، تو شوہر کو واپس مہر تو نہیں ملا، اس کا حق تو نہیں ملا، اس کو تو گاڑی ملی ہے، وہ تو بیوی نے بیچی ہے اس کو۔ اب اس نے دخول سے پہلے طلاق دی، تو دخول سے پہلے اگر شوہر طلاق دے دے تو آدھا مہر اس کو واپس دینا پڑتا ہے۔ اب بیوی نے اگرچہ گاڑی اس کو واپس دی ہے لیکن اس کے پیسے لیے ہیں، قیمت لی ہے، تو لہٰذا جو قیمت لی تھی وہ آدھی شوہر کو واپس کرے گی بیوی، یعنی آدھا مہر واپس کرے گی جو اس کا حق ہے۔ وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى حَيْوَانٍ أَوْ عُرُوزٍ فِي الذِّمَّةِ فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ، فرماتے ہیں کہ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی عورت سے شادی کرے اور مہر میں کسی جانور کو رکھے کہ میں آپ کو گھوڑا دوں گا یا کوئی اور جانور کہ یہ آپ کو مہر کے طور پر دوں گا، یا سامان رکھے کہ میں آپ کو فلاں سامان دوں گا، یہ چیز آپ کو مہر میں دوں گا، لیکن وہ چیز اس وقت موجود نہ ہو، کہے کہ میں دے دوں گا، بعد میں دے دوں گا، ابھی نہیں، یعنی اپنے ذمے ادار رکھ لے کہ یہ چیزیں میں نے آپ کو دینی ہے، اب وہ شوہر کے ذمے۔ پہلے مسئلے میں یہ تھا کہ سامان موجود ہے اور کہا کہ یہ سامان آپ کو دوں، اب یہ ہے کہ سامان اور حیوان وغیرہ موجود نہیں ہے، گھوڑا جو اس وقت سواری ہوتی تھی، گھوڑا ہے، سواری ہے، موجود نہیں ہے، اس نے کہا کہ میں دوں گا آپ کو، تو فرماتے ہیں کہ اگر کسی مجہول سامان یا کسی مجہول حیوان پر جو فی الحال موجود نہیں ہے، شوہر نے اپنے ذمے لیا ہے، اس کو مہر قرار دے کر شوہر بیوی سے شادی کر لے، اور اس کے بعد پھر یہی صورت پیش آئے کہ بیوی شوہر کو واپس کر دے، اور پھر دخول سے پہلے شوہر بیوی کو طلاق دے دے، تو ایسی صورت میں یہی مسئلہ ہے، یعنی مسئلہ اوپر والا ہی ہے کہ احناف کے نزدیک، باقی ائمہ کے نزدیک جو ہے شوہر بیوی پر کسی چیز کا رجوع نہیں کر سکتا، کوئی حق نہیں رکھتا، اور امام ظفر کے نزدیک جو ہے شوہر بیوی سے آدھی قیمت اس سامان کی یا اس حیوان کی واپس لے گا۔ اب یہاں سے آگے ایک اور بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کو سامان بیچ رہا ہے، کوئی گھوڑا بیچ رہا ہے یا کوئی سامان بیچ رہا ہے، اور وہ سامان اس وقت موجود نہ ہو، تو اس سامان کا بیچنا تو جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے کسی پر گھوڑا بیچ دیا اور وہ گھوڑا ہے ہی نہیں، اس نے کہا کہ میں آپ کو لا کر دوں گا، تو یہ مجہول ہے، اور مجہول چیز کی بیع جائز، خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔
تو جب مجہول چیز کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے، کیونکہ بعد میں جھگڑا ہوگا، وہ کہے گا کہ فلاں گھوڑا مجھے چاہیے، وہ کہے گا کہ نہیں میرے ذہن میں یہی والا تھا، تو اس طرح جھگڑا ہوگا، اس لیے مجہول چیز کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ تو نکاح مجہول چیز پر کیسے جائز ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ نکاح جو ہے یہ مجہول چیز پر جائز ہے، اس لیے کہ نکاح میں آسانی کو دیکھا جاتا ہے، بیع شرع میں جو ہے انسان کے فائدے کو دیکھا جاتا ہے، تو شریعت نے نکاح کی بنیاد آسانی پر رکھی ہے، اس لیے مجہول چیز پر نکاح ہو جائے گا، اور جب نکاح ہو جائے گا اور بیوی معاف کرے گی یا شوہر بیوی کو بعد میں وہ چیز دے گا، تو جب دے گا اس وقت وہ چیز خود متعین ہو جائے گی کہ شوہر کے ذہن میں یہ چیز تھی اور نکاح اسی پر ہوا ہے، تو اس طرح اس کا جو نکاح ہے وہ متعینہ، جو مہر ہے وہ متعینہ ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ فرمایا کہ یہاں پر جو جہالت ہے تو وہ قابل برداشت ہے، بیع میں برداشت نہیں لیکن نکاح میں قابل برداشت ہے۔ تو اس مسئلے سے دو باتیں اور بھی معلوم ہو گئی کہ ایک تو سامان وغیرہ اور جو حیوان وغیرہ ہے اگر وہ متعین نہ بھی ہو، مجہول ہو، تو بھی اس کو مہر قرار دینا جائز ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہو گیا کہ جب بیوی شوہر کو معاف کرے گی یا واپس ہبہ کرے گی، اگر شوہر نے دے دیا ہے نکاح کے بعد اور پھر بیوی نے واپس کر دیا تو متعین ہوگی، وہ چیز تو متعین ہو جائے گی، یعنی رد کرتے وقت، واپس کرتے وقت وہ چیز متعین ہوتی ہے۔ تو اس مسئلے سے دو باتیں یہ معلوم ہو گئی کہ ایک تو غیر متعین سامان اور غیر متعین حیوان وغیرہ پر نکاح جائز ہے، یعنی آج کل حیوان کے بدلے اب گاڑی لے لے، کوئی گاڑی متعین نہیں ہے یا کوئی سامان متعین نہیں ہے، اس پر اس کو مہر بنانا اور اس پر نکاح کرنا یہ جائز ہے، یعنی اس کو مہر بنانا جائز ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہو گئی کہ جب شوہر بیوی کو دے گا وہ مہر بعد میں تو متعین ہو جائے گا، اور یا بیوی شوہر کو وہ مہر واپس کرے گی جب، تو بھی وہ متعین ہوگا، یا اگر بیوی شوہر کو واپس نہیں کرتی، شوہر نے ابھی تک دیا ہی نہیں اور بیوی معاف کرے گی یا کہے گی کہ میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے، تو بھی وہ متعین، اس کو متعین ہی سمجھا جائے گا۔ تو بہرحال مسئلے کو دیکھ لے، فرماتے ہیں وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى حَيْوَانٍ أَوْ عُرُوضٍ فِي الذِّمَّةِ فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ۔ فرماتے ہیں اسی طرح اگر کوئی شخص حیوان پر یا سامان پر جو کہ ذمے میں ہے، یعنی متعین نہیں ہے، شوہر نے ذمے میں لیا ہے، تو اس پر اگر نکاح کر لے، اس کو مہر قرار دے دے، فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ، فرماتے ہیں کہ پھر بھی مسئلہ یہی ہے، جواب یہی ہے کہ شوہر بیوی پہ بعد میں کوئی رجوع نہیں کر سکتا، لأن المقبوض متعین فی الرد، اس لیے کہ جب بیوی نے شوہر کو ہبہ کر دے گی یا معاف کر دے گی، تو اس کے بعد جب شوہر نے طلاق دے دی دخول سے پہلے تو اس کا جو حق ہے، جو اس کو واپس ملنا ہے، وہ متعین ہے، یعنی بیوی کا، شوہر کا جو حق ہے وہ متعین ہو جاتا ہے اس صورت میں کہ جب بیوی شوہر کو واپس کر دیتی ہے وہ چیز، یا بیوی نے معاف کر دیا ہوتا ہے، تو گویا اس نے جو چیز دی تھی وہی بیوی نے معاف کی ہے، کوئی اور چیز تو معاف نہیں کی، تو اس لیے وہ حق متعین ہے۔ تو فرماتے لأن المقبوض متعین فی الرد، اس لیے کہ جس چیز پر قبضہ ہوا ہے، چاہے وہ قبضہ حقیقتاً ہوا ہے یا حکماً ہوا ہے، وہ متعین ہے واپس کرنے کی صورت میں، تو زیادہ جب وہ متعین ہے تو شوہر بیوی سے کسی چیز کا رجوع نہیں کر سکتا۔ آگے وہ سوال ہے کہ جہالت ہے، یہاں پر تو چیز متعین نہیں ہے اور آپ نے نکاح کے جائز ہونے کا حکم لگا دیا اور آپ نے یہ کہہ دیا کہ اس کو مہر بنانا جائز ہے، حالانکہ بیع میں تو یہ جائز نہیں ہے۔ فرماتے وَهَذَا لِأَنَّ الْجِهَالَةَ تَحَمَّلَتْ فِي النِّكَاحِ، فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ یہ جو جہالت ہے اس چیز میں، اس مہر میں، فرماتے ہیں یہ نکاح میں جائز ہے، سامان وغیرہ میں اگر جہالت ہو مہر کی صورت میں تو فرماتے ہیں نکاح اس کو برداشت کر لیتی ہے، اس جہالت کو بیع برداشت نہیں کرتی، اور جب نکاح ہو جاتا ہے وہ چیز مہر ہو جاتی ہے، بن جاتی ہے، تو فرماتے ہیں فِإِذَا عَيَّنَ يَسِيرٌ، تو بعد میں جب وہ چیز متعین ہوتی ہے، شوہر بیوی کو وہ چیز دیتا ہے،
تو متعین ہو جاتی ہے کہ یہ مہر اصل میں یہ مہر تھا۔ تو جب متعین ہو جاتی ہے وہ چیز تو کانت التسمیۃ علیہ وقعت علیہ، تو ایسا ہوتا ہے کہ گویا اسی چیز کو مہر بنایا ہوا تھا، جب انہوں نے اپنے ذمے میں لی تھی تو یہی چیز ذمے میں لی تھی، تو گویا وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ مہر کے وقت، نکاح کے وقت اسی چیز کا نام لیا گیا تھا۔ تو شریعت نے یہ آسانی مہر میں جو ہے وہ کر دی ہے کہ اگر وہ اس وقت مجہول بھی ہو تو بعد میں جب شوہر بیوی کو دیتا ہے یا بیوی معاف کرتی ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ نکاح کے وقت کسی چیز کا گویا کہ نام لیا گیا تھا، باقاعدہ نام لے کر کہ یہ چیز میں دوں گا، یا اشارہ کر کے کہ یہ چیز آپ کو دوں گا، تو اس طرح وہ ہو جاتی ہے کیونکہ نکاح میں مساہلت ہے، آسانی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔